غافل ہے, بیویوں کی خبروں سے غافل ہے. اب کوئی پرسان حال نہیں, بیٹے لڑے, بیٹیاں لڑے, بہنیں لڑے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. عبادت کے اندر روح ہونی چاہیے, نیت. جلدی صاحب کی روح نکل گئی, اب ڈیڈ باڈی کی کوئی قدر نہیں کر رہا ہے. یہ ڈیڈ باڈی قبر کے اندر دفن کر دی گئی ہے. مر جانے کے بعد, روح کے نکل جانے کے بعد باڈی کی کوئی قدر نہیں کرتا. عبادت ایک باڈی ہے اور اس کی روح نیت ہے. اگر عبادت کے اندر سے نیت نکال لی جائے تو عبادت ایک باڈی ہے. اس لیے اپنی عبادتوں کے اندر نیت اچھی کرنا چاہیے. نیت اچھی, اور نیت اچھی ہو تو جانتے ہو کیا ہوتا ہے معلوم؟ سنیے, بخاری شریف کا ایک واقعہ سناتا ہوں, بڑا دلچسپ واقعہ. ایک شخص صدقے کا بہت سا مال اپنے پاس رکھا ہوا تھا, لیکن دل میں سوچتا ہے چپکے سے کسی کی مدد کروں گا, کسی غریب کو دوں گا. اس نے سوچا دن میں تو پتہ چل جائے گا, میں چاہتا ہوں رات میں کسی غریب کی مدد کروں. امام بخاری کے اندر درج کرتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں جب ساری دنیا سو رہی ہے, اٹھا اور کسی مجبور آدمی کو تلاش کرنے لگا کہ کوئی مجبور آدمی ملے اور میں صدقے کا مال اس مجبور آدمی کو دے دوں. رات کے اندھیرے میں ایک آدمی کو سڑک کے کنارے بیٹھا ہوا دیکھا. اس نے سوچا اتنی رات میں کوئی مجبور آدمی گھر سے نکلے گا. اس نے اس کی مجبوری کو سمجھ لیا اور اس کو مال دے دیا. اس نے کہا اللہ تیرا بھلا کرے. یہ چلا آیا, صبح فجر کی نماز پڑھتا ہے, اب نکلتا باہر, بازار میں جاؤں دیکھے کیا چرچا ہو رہا ہے. صحیح جگہ پہنچا, پیسہ نہیں پہنچا, لیکن مارکیٹ کی طرف باہر جاتا ہے تو ایک عجیب چرچا سنتا ہے. لوگ بیان کر رہے تھے اللہ کا ایک بندہ رات میں نکلا, پتہ نہیں یہی تھا. اللہ کا ایک بندہ رات میں کسی غریب آدمی کی مدد کرنا چاہتا تھا, کسی غریب آدمی کو صدقے کا مال دینا چاہتا تھا, لیکن وہ غلطی کر گیا اور دھوکے سے وہ اپنی دولت, اپنا صدقہ, اپنی خیرات کو ایک امیر آدمی کو دے گیا. اس آدمی نے کہا اللہ یہ کیا ہوا, میں تو غریب کی مدد کرنا چاہتا تھا, مل گیا ایک امیر کو. اے اللہ تو میری نیت اچھی طرح جانتا ہے, میں نے امیر کو دینے کی نیت نہیں کی تھی. صدقہ عبادت ہے, خیرات عبادت ہے, لیکن عبادت کی نیت اس کی کیا تھی, ہم غریب کی مدد کریں, لیکن دھوکے سے دے گیا کس کو, امیر کو. گھر پہ آ کر کہتا اللہ میری نیت تو ٹھیک ہے, غلط پہنچ گیا, لیکن ابھی بھی میرے پاس اور مال ہے, آج میں پھر نکلوں گا اور کسی غریب آدمی کی مدد کروں گا. دوسری رات میں وہ پھر نکلتا ہے, دوسری رات میں وہ پھر نکلتا ہے. بخاری کے الفاظ ہے, اس نے ایک آدمی کو پھر دیکھا کنارے بیٹھا ہوا, وہ سمجھا نہیں یہ وہ آدمی نہیں ہے, یہ دوسرا ہے, اور پھٹے پرانے کپڑے, یہ مجبور آدمی لگ رہا ہے. اس نے اسے پوچھا ہے مجبور ہو, جی, چلا آیا. اس نے چہرہ چھپا کر دیا تاکہ وہ آدمی بھی مجھے نہ پہچان پائے, کہیں چرچا نہ کر دے, میری بیٹی شاہد نہ ہو جائے. اس نے دے دیا اور چلا. صبح پھر گیا بازار کی طرف, چرچے ہو رہے. اللہ کا ایک بندہ آج بھی نکلا تھا, آج بھی کسی غریب آدمی کو تلاش کر رہا تھا, وہ چاہتا تھا کہ کسی غریب آدمی کی مدد کرو, لیکن آج تو اس نے ایک ایسے آدمی کو صدقہ اور خیرات کا مال دے دیا جو چور تھا. وہ رات میں چوری کے لیے, اللہ یہ کیا ہو رہا میرے ساتھ, میں تو غریب آدمی کی مدد کرنا چاہتا ہوں, آج میں نے مدد چور کی. گھر آیا, کہتا اللہ میری نیت تو بڑی تھی, میں تو غریب کی مدد کرنا چاہتا تھا, لیکن دھوکے سے چور کے پاس پہنچ گیا. لیکن اللہ میری نیت آج بھی ابھی بھی اچھی ہے, میں کسی غریب کی مدد کرنا چاہتا ہوں, ابھی بھی میرے پاس کچھ مال ہے, صدقے کا خیرات کا میں اس کو لے جاؤں گا, اور آج پھر میں سب کو خیرات کروں گا, لیکن تو میری مدد کرنا. اے اللہ آج میری دولت, آج سب کو خیرات کا مال کسی جائز جگہ پر کسی مجبور انسان کے پاس جانا چاہیے. اے اللہ میری مدد فرما. یہ کہہ کر رات کی تاریکی اور اندھیرے میں نکلتا ہے. اب اس نے راستے میں سڑک کے کنارے ایک عورت کو دیکھا, اس کے ہاؤ بھاؤ سے اندازہ لگا لیا یہ تو بڑی مجبور عورت دکھ رہی ہے. اس نے اس سے پوچھا اتنی رات میں کہاں نکلی ہو, اس نے کہا مجبوری ہے, بچے بھوکے میں کیا کروں. اس نے سمجھ لیا اس کی بات چیز سے کہ یہ مجبور عورت ہے. اس نے وہ صدقے کا مال, خیرات کا مال اس کو دے دیا. ہر آیا بڑا تسلی اطمینان کی سانس لیتا
اگر آج میری رقم کسی جائز جگہ پر ایک مجبور عورت کے ہاتھ لگ گئی ہے، صبح اٹھتا ہے پھر جلدی ہو رہے اللہ کے نیک بندہ آج کسی غریب کی مدد کرنے کے لیے نکلا، لیکن آج بھی وہ موقع سے دانیاں اور پرچلن عورت کو دبنا اور خراب کر گیا۔ وہ فائدہ تھی، وہ بدچلن عورت تھی، جس نے نظریں آسمان پہ ڈالی، میں کیا کروں، میرا جتنا مال تھا سب سے خیرات تھا، میری نیت تو اچھی تھی، اب میرے پاس کوئی مال ہی نہیں ہے، پتہ نہیں اس مال کا کیا ہوگا، مجھے ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا۔ آیا بستر پر لیٹتا ہے، حدیث کی کتاب کہتی ہے، بخاری کے الفاظ ہے، رات میں خواب دیکھتا ہے، اس سے رات میں خواب میں کہا جا رہا ہے اللہ کے نیک بندے تو کیوں گھبراتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تیری صدقے خیرات کو تیرے صدقے کو قبول کر لیا کیونکہ تیری نیت اچھی تھی، تو غریب لوگوں کی مدد کرنا چاہتا تھا، تیری اس نیت کی وجہ سے اللہ نے تیرے صدقے و خیرات کو قبول کر لیا، اور قبول ہی نہیں کیا بلکہ تیرے اس صدقے و خیرات کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو ہدایت بھی دے دی۔ اس امیر آدمی نے دولت کو غریبوں میں لٹا دیا، چور نے چوری سے توبہ کر لی، اور زانی اور بدچلن عورت نے زنا کا راستہ چھوڑ دیا۔ تیرے اس صدقے و خیرات کے مال کی برکت سے ان تینوں نے اپنے گناہوں سے توبہ بھی کر لی۔ صدقہ عبادت ہے، اس میں نیت اچھی تھی، اس لیے غلط جگہ پر بھی پہنچ جانے کی وجہ سے اللہ نے اس کی عبادت کو قبول کر لیا کیونکہ نیت اچھی تھی۔ عبادت میں نیت ہے۔ مولانا جنید جو میں خطبہ دینے گئے ممبر پر بیٹھے، نظر ڈالی، اگلی صف میں جو سنیچر کو مسجد میں نہیں لکھا، اتوار کو نہیں آیا، سوموار کو نہیں آیا، منگل کو بازار میں رہا، بدھ کو بازار میں رہا، جمعرات کو اس کی شکل نہیں دکھی، جمعے کے دن 11 بجے سے اگلی صف میں بیٹھا، نہا دھو کر پہلے صف میں آیا، تولیہ رکھ کر رومال کی گلے میں ڈالا ہوا ہے، جنت الفردوس کی خوشبو بھی لگایا ہوا ہے، اگلے صف میں بیٹھا، جب صاحب نے خطبہ ختم کیا، نماز جمعہ سے فارغ ہوئے، مولانا نے پوچھا بھائی ماشاءاللہ آج تو پہلے صف میں، ہاں کیوں؟ اچھا مطلب جمعے کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، بقیہ دنوں میں نہیں دیکھتا، مطلب کل نہیں دیکھتے، پرسوں نہیں، پورے ہفتے نہیں آئے، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کو پورے ہفتے کی خبر نہیں ہے، آج کی خبر نہیں، ایسی بات نہیں ہے مولانا صاحب۔ ارے وہی تو پوچھ رہا ہوں، مطلب جمعے کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، سنیچر اتوار سوموار منگل بدھ جمعرات قائم رہو، کچھ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، جمعے کا دن کا مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ اچھا جمعے کے دن کا مرتبہ بہت زیادہ ہے، بقیہ دنوں میں نماز پڑھو گے تو گناہ نہیں پڑے گا یا اللہ نہیں دیتے؟ ارے نہیں نا مولانا صاحب، آج جمعہ ہے، ارے وہی تو مجھے بتاؤ نا، بقیہ دن نہیں دیکھے، آج کیوں دیکھے، وجہ کیا ہے؟ مولانا صاحب وجہ ارے آج بھی چھوڑ دیتے، جیسے اللہ بقیہ دنوں میں تمہیں عذاب نہیں دے رہا، آج بھی اگر چھوڑ دیتے تو عذاب نہیں دیتا۔ ارے نہیں مولانا صاحب، اگر جمعہ چھوڑ دیتے تو لوگ کیا کہتے ہیں، ہمارے گاؤں والے محلے والے کہتے ہیں بڑا کمینہ آدمی ہے، جمعہ تک کی نماز نہیں پڑھتا، تو یہ کہو نا کہ ہو کیوں کہہ رہے بار بار جمعہ ہے جمعہ ہے جمعہ ہے، ارے یہ کہو کہ جمعے کے دن ہم اس لیے آئے ہیں کہ گاؤں اور محلے والے یہ کہیں گے کہ بڑا کمینہ انسان ہے، جمعہ تک کی نماز نہیں پڑھتا، ہاں اسی لیے آیا ہوں۔ من صلی فقط اشرک، تو نے ایک ٹائم کی نماز بھی پڑھی، ایک وقت کی نماز بھی پڑھی، جمعے کے دن بھی آیا، وہ بھی گاؤں والے محلے والوں کو دکھانے کے لیے آیا، اب بھی تو نے عبادت نہیں کی، جمعے کو ثواب نہیں ملا، یہ قیام اللہ کے لیے نہیں، گاؤں والوں کے لیے ہوا، یہ رکوع اللہ کے لیے نہیں، محلے والوں کے لیے ہوا، یہ سجدہ اللہ کے لیے نہیں، محلے والوں کے لیے ہوا، اور اللہ کے نبی کہہ گئے من صلی یرائی فقط اشرک، جس نے دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ ایک دن آیا بھی ہے، اس دن بھی پورے محلے والوں کے لیے عبادت کی ہے، یہ جمعے کا دن تیرے لیے رحمت کا دن نہیں، باعث عذاب ہو گیا، گناہ تجھے پڑے گا کیونکہ تو نے اللہ کے لیے جمعہ نہیں پڑھا، بلکہ محلے والوں کے ڈر سے، ان کے اقوالوں ان کے زبان سے یہ جملے نہ نکلے، اس ڈر سے تم نے جمعے کی نماز پڑھی، یہ شرک کر دیا، یہ عبادت میں نہیں لکھا جائے گا۔ میرے بھائیوں ذرا
تصور کرو نیت کیا ہے. جو میں ایک دن نماز پڑھنا ثواب ہے لیکن اس عبادت کے اندر نیت ہماری کیا ہے؟ نیت کیا ہے؟ محلے والے کیا کرتے؟ جرجیز صاحب کے پڑوس میں ایک غریب آدمی رہتا ہے لیکن جرجیز صاحب کا اس سے 36 کا آنکڑا ہے. جرجیز صاحب کی نیت ہے کہ اس کی زمین میں یہ 2 فٹ زمین میرے مکان میں مل جائے تو میرا کمرہ اچھا نکلے گا, بیٹھک اچھی ہو جائے گی. لیکن گاؤں والوں کو معلوم ہے کہ وہ زمین اس کی. بہرحال اسی کا ساتھ دیا. مولانا جرجیز کی بیوی نے کہا 5 دن بعد قربانی آ رہی ہے, ابھی تک بکرا نہیں لائے ہو, دیکھو تمہارا پڑوسی بکرا لے آیا. جرجیز صاحب نے پڑوسی کے بکرے پر نظر ڈالی, بکرا 10,000 کا تھا. لوگوں کے منہ سے پتا چلا میرا پڑوسی 10,000 کا بکرا لایا. جرجیز صاحب کے پاس ان کا بچی ہے, کمائی اچھی ہے, وہ 10,000 کا لایا تو میں 15,000 کا لاؤں گا. جرجیز صاحب بازار سے بکرا لے کر آئے. لوگوں نے پوچھا کتنے کا لائے, زور سے چیختے ہوئے کہ پڑوسی کے کان پھٹ جائے, 15 کا. 15 کا. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. جرجیز صاحب تم 15,000 کا نہیں 15 لاکھ کا بھی بکرا لائے ہو, تمہارے اس قربانی کے جانور کا خون اور اس کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا. ولكن يناله التقوى منكم, وہ تو تمہارے دلوں کی نیت دیکھتا ہے. تم نے یہ قربانی اللہ کے لیے کی یا کسی کو دکھانے کے لیے کی ہے؟ تم پڑوسی کو جلانا چاہتے ہو, کس کو جلانے کے لیے بکر قربانی کر رہے ہو؟ تم جو قربانی کر رہے ہو اس کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا, اس کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا, بلکہ وہ تو تمہارے دلوں کا تقویٰ دیکھتا ہے, تمہارے دلوں کی پرہیزگاری دیکھتا ہے. ان اللہ لا ينظر الى اجسامكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم. امام مسلم شریف کی حدیث میں درج کرتے ہیں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا, اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا. تم کتنے بڑے باڈی بلڈر ہو, کتنے تندرست ہو, سلمان خان کی طرح باڈی ہے یا نہیں, تمہاری شکلوں کی طرف نہیں دیکھتا کہ تم کتنے ہینڈسم ہو, کتنے خوبصورت ہو, کھیلتے وقت شاہدہ پیری لگتے ہو یا نہیں لگتے ہو. وہ تمہاری شکل و صورتوں کی طرف اور تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا. ولكن ينظر الى قلوبكم, وہ تو تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے. میں رات کے واپس آئے, منظر جنت کا بھی دیکھا, جہنم کا بھی دیکھا. زمین پر آئے, مسجد میں صحابہ بیٹھے, آپ نے بلند آواز سے فرمایا آئین بلال, بلال کہاں ہے؟ لبیک. صحابہ یا رسول اللہ میں ادھر بیٹھا ہوں. فرمایا بلال اسی مجمع میں ابو بکر موجود, عمر موجود, عثمان موجود, علی موجود, ابو عبیدہ ابن الجراح موجود, عبد الرحمن ابن عوف موجود, بڑے جلیل القدر صحابہ موجود. میرے بھائیوں, اور اللہ کے نبی پوچھ رہا ہے بلال, بلال کہاں ہے؟ میں یہاں ہوں. آئے بلال, مجھے جنت دکھائی دی, میں نے جنت میں ٹہل کر دیکھا, میں جنت کا نقشہ دیکھ رہا تھا, مجھے جنت میں تمہارے جوتوں کی آواز سنائی دیتی ہے, جنت کے اندر مجھے تمہارے جوتوں کی آواز میرے کانوں میں آتی ہے. یعنی اللہ نے مجھے یہ بتا دیا بلال کو میں جنت میں دے کر رہوں گا, بلال جنت میں جا کر رہے گا. اے بلال, مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اللہ نے تمہیں جنت میں دے دی, جنت میں داخل کر دیا, یعنی جنت کی پیش کی بشارت دے دی کہ بلال کو میں جنت دے کر رہوں گا. ایسا کون سا عمل کرتے ہو, ایسا کون سا کام کرتے ہو؟ فرمایا اے اللہ کے رسول, کوئی خاص کام نہیں ہے. ہاں یہ کام ہے, میں بغیر وضو کے کبھی نہیں رہتا, جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں فوراً وضو بنا لیتا ہوں, اور جب بھی میں وضو بناتا ہوں میں تحیۃ الوضو ضرور پڑھتا ہوں. 2 4 6 8 اللہ جتنی طاقت دیتا ہے اتنی نفل نماز میں وضو بنانے کے بعد ضرور پڑھ لیتا ہوں. فرمایا اے بلال, یہی وہ نیکی ہے جو تجھے جنت میں لے گئی, یہی وہ نیکی ہے جو تجھے تمام تعداد سے محتاج کر گئی. اتنا سننا تھا وہ بلال جن کے
के बाद बड़े मदीने के बड़े बड़े साहबा रईस चौधरी उठते हैं, अरे बिलाल तुम्हारी शक्ल सूरत काली है तो क्या हुआ, मेरे घर चलो, मेरे पास एक खूबसूरत बेटी है, मेरे पास एक खूबसूरत लड़की है, मेरी अपनी बेटी है, खूबसूरती में चांद का टुकड़ा है, आए बिलाल एक नजर मेरी बेटी को देख लो, आए बिलाल एक नजर मेरी बेटी पे नजर डाल लो, अगर पसंद आ जाए तो मैं अपनी बेटी का निकाह तुमसे कर देता हूँ, शायद मेरी बेटी भी तुम्हारी सोहबत में रह करने वाली बन जाए और वो भी जन्नती हो जाए, और दीनदार नेक लड़के से शादी करने के बाद अल्लाह मुझे भी जन्नत दे दे। आए बिलाल चलो मेरी बेटी पर नजर डाल कर देख लो। अल्लाह शक्ल सूरतों को नहीं देखता और न नबी आकर ने शक्ल सूरतों को देखा। इतने बड़े बड़े बचने में आपने बिलाल से कहा, बिलाल ऐसा कौन सा अमल करते हो कि मुझे जन्नत के अंदर तुम्हारे जूतों की आवाज सुनाई दी। मेरे कुर्बानी अल्लाह इबादत है, लेकिन नीयत अच्छी होनी चाहिए। हम कोई भी इबादत करें उसके अंदर नीयत अच्छी होनी चाहिए। नीयत अगर खराब हो गई, जिहाद की बड़ी इबादत है, ये वक्त नहीं है और मौजूदा दौर के हालात भी नहीं कि जिहाद का तबसरा किया जाए, लेकिन सहाबा की एक जिंदगी का एक वाक़या बताता हूं, जरा गौर करो जिहाद कितनी बड़ी इबादत है। इमाम कायनात ने जिहाद के बारे में फरमाया, अल जन्नतु तहत जिलाल सुयूफ, जन्नत तो तलवारों के साए के नीचे है। जिहाद कितनी बड़ी इबादत है। एक सहाबी जिहाद कर रहे हैं, एक शख्स जिहाद कर रहा है, मैदान जंग में लड़ रहा है, काफिरों को कत्ल करता है, लड़ रहा है, गुस्सा जा रहा है। जरा गौर करो कितना बड़ा काम कर रहा है। लड़ते लड़ते काफिरों में घुस गया, कई काफिरों को मारा, जहन्नम में दाखिल कर दिया, काफिरों को जहन्नम पहुंचा दिया। लेकिन एक तलवार इस मुजाहिद के गर्दन पे लगती है, एक जिहाद करने वाले आदमी की गर्दन पर लगती है और गर्दन तन से जुदा हो जाती है, उसके पेट में तलवारें भोंकी जाती है। बहरहाल आज भी कत्ल कर दिया गया। कयामत का दिन होगा, अल्लाह उसके जिस्म से गिरते हुए खून को देख कर कहेगा, बंदे जरा तेरे जिस्म से खून क्यों गिर रहा है। ऐ अल्लाह तू तो जानता ही है, तू तो आलिमुल गैब है। मैं तेरी राह में लड़ा, मैदान जंग में लड़ा, इतना लड़ा कि काफिरों को कत्ल किया और फिर तेरी राह में मेरी भी गर्दन उड़ा दी गई, मैं भी कत्ल कर दिया गया, मैं भी मार दिया गया। लोग मुझे बहुत बड़ा जंगजू कहें, लोग मुझे बहुत बड़ा वीर कहें, लोग तुझे बहुत बड़ा लड़ने वाला कहें। तू घुस गया, तूने चट्टे के चट्टे बिछा दिए, लेकिन तेरा मकसद ये था कि लोग तुझे बहुत बड़ा बहादुर कहें। दुनिया में जो शोहरत चाहता था, दुनिया में जो इज्जत चाहता था, वो तुझे मिल गई। मेरी रजामंदी और मेरी खुशनुदी का मकसद नहीं था, इसलिए सुन और इस बंदे को जहन्नम के अंदर फेंक दो। जहन्नम में फेंक दिया जाएगा जिसने अपनी बीवी को कुर्बान किया, जिसने अपने बच्चों की मोहब्बत को कुर्बान किया, जिसने अपने जमीन और जायदाद को कुर्बान किया और सब छोड़ गया, लड़ा गर्दन से कभी, लेकिन सिर्फ इतनी नीयत से दिल में आ गई, लोग मुझे बहुत बड़ा बहादुर है, इबादत तो कर रहा है, जिहाद तो कर रहा है, लड़ तो रहा है, मैदान जंग में तो जा रहा है, अपने बीवी बच्चे सबको छोड़ा, जमीन और जायदाद को छोड़ा, सबको छोड़ा, मैदान जिहाद से गया, लेकिन सिर्फ इतनी सी नीयत से दिल में आ गई कि लोग मुझे बहुत बड़ा बहादुर कहें और मार दिया गया। अल्लाह ने इस इबादत में इस खराब नीयत की वजह से इस आदमी को जहन्नम में फेंक दिया। जरा तसव्वुर कर रहे हैं हम और आप, कितनी बड़ी इबादत है जिहाद, लेकिन इतनी सी नीयत आ गई। बेकार इबादत तो हम आज कर रहे हैं, कितनी बड़ी तादाद है, 30,000 होंगे इतना जितने यहाँ है उससे तो 3 गुना ज्यादा औरतें हैं, खातून हैं, लेकिन ये जलसा सुनना भी इबादत है। आप इबादत में आए हैं, इबादत है, लेकिन इसमें भी हमारी नीयत अच्छी होनी चाहिए, नहीं है, होनी चाहिए, नहीं है, होनी चाहिए।
قرآن حدیث سننے نہیں آئے، آپ صرف مولانا جرجیز ایک دم ٹھیک کہا ہے۔ مولانا جرجیز کو سنا جائے، آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں قرآن حدیث سننا ہے، بولنے والا کوئی بھی ہو، تب یہ عبادت آپ کی قبول ہے۔ اور آپ کی نیت یہ نہیں ہے تو آپ کا رات جاگنا بیکار ہے، آپ کا تو مولانا جرجیز کو سننا بیکار ہے۔ تو آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے، عبادت کا دار و مدار تو نیت کے اوپر ہے۔ یہ مولوی جرجیز کو اپنے خلاف شریعت ہے ہی ایسی چیز، کیا کریں، یہ کسی کے اوپر بھی جا سکتی ہے۔ یہ تو نبی کے چچا کو نہیں چھوڑتی، تب تک ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں، ٹوٹ جائیں، یہ نبی کے خاندان کو نہیں چھوڑتی، نبی کے رشتے داروں کو نہیں چھوڑتی، ہمیں اور آپ کو کیا چھوڑے گی؟ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں شریعت دیکھنا چاہیے، ہمیں اپنی عبادتوں میں نیت اچھی کرنی چاہیے۔ مولانا صاحب کتنا ہی بول دو، ہم کل پھر وہی کریں گے جو کرتے ہیں۔ ہمارے باپ 9 9 19 کہتے تھے، ہم 18 نہیں کہہ سکتے ہیں، ہم وہی کہیں گے جو میرے باپ دادا کرتے ہیں۔ نیت اتنی سی خراب ہو گئی، کہاں گیا؟ جہنم میں۔ اور فرعون جان بوجھ کر کہتا تھا، کیا کہتا تھا؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں۔ سب کے سامنے کہتا تھا، کہو میں تمہارا رب ہوں۔ اللہ نے فرعون کے ساتھ کیا کیا؟ اس کی نیت کیا تھی؟ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو رب پیش کرنے کی، معبود کی شکل میں پیش کرنے کی۔ اللہ نے کیا کیا؟ آئے فرعون، تیری لاش کو نشانے عبرت بنا دوں گا۔ آج فرعون کی لاش نشانے عبرت بنی ہوئی ہے، جبکہ یہ صرف یہ کہتا تھا لوگوں سے میں تمہارا رب ہوں۔ کبھی اس نے اپنے رب سے نہیں کہا، اللہ سے نہیں کہا اللہ میں تیرا بھی رب ہوں۔ کبھی اس نے اپنے رب سے اللہ سے نہیں کہا میں تیرا رب ہوں، لوگوں سے کہتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ اللہ سے تو دعا کرتا تھا، رات کے اندھیرے میں اللہ کو پکارتا تھا، اللہ سے مدد طلب کرتا تھا، لیکن لوگوں سے کہتا تھا میں تمہارا رب ہوں۔ اللہ نے اس کی لاش کے نشانے عبرت بنا دیا۔ اس کے بعد اکثر اس واقعے کو دیکھیے، ایک جنگل ہے، ایک صحرا ہے، ایک آدمی اپنے گھر کے پورے ساز و سامان کو ایک اونٹ کے اوپر لادے ہوئے جنگل سے گزر رہا ہے، تھک کر چور ہو چکا ہے۔ اس نے سوچا کہ ذرا جنگل کے اندر تھوڑا سا آرام کر لو، ذرا جنگل کے اندر تھوڑا سا ریسٹ کر لو، ذرا جنگل کے اندر تھوڑا سا میں آرام کر لوں۔ اس نے اپنے اونٹ کو ایک طرف سے باندھ دیا، اپنے سر پہ امامہ تھا اس کو زمین پر بچھا لیا، لیٹ گیا، تھوڑا سا سو جاؤں، تھک چکا ہوں۔ جیسی اس کی آنکھ لگتی ہے اس کا اونٹ کوئی کھول کے لے جاتا ہے، آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے اونٹ میرا غائب، آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اونٹ میرا غائب۔ ذرا بتاؤ، گھر کا پورا سامان اونٹ پر ہو اور اونٹ غائب ہو جائے تو کتنی تکلیف ہوگی۔ مولانا جرجیز اٹاوا چھوڑ کے دلی شفٹ ہو رہے ہیں، پورے گھر کا سامان ایک ٹرک کے اوپر لاد کر دلی لے جا رہے ہیں۔ راستے میں ڈھابا پڑا، چائے پینے کے لیے روک گئے، ٹرک کی چابی اسی میں لگی رہی، ایک چور آیا اور ٹرک لے کر بھاگ گیا۔ مولوی جرجیز دیکھ رہے ٹرک لے کے بھاگ گیا، اور ڈر ہوا مر گئے، کیوں؟ میرے بھائی گھر کا سامان اسی پر لگا ہے، پورا سامان اسی پر لگا ہے۔ اس آدمی سے پوچھو، گھر کا پورا سامان اسی کے اوپر ہے اور اس کا اٹھتا ہے، تلاش کرتا ہے، کبھی اس پہاڑی پہ چڑھتا، کبھی اس پہاڑی پہ چڑھتا، کبھی اس کھائی میں دیکھتا، کبھی اس جھاڑی میں دیکھتا، لیکن اونٹ نہیں ملا۔ اسی جگہ پر بیٹھ گیا، لے گیا، تمہارا کیا دیتا ہے؟ میرا اونٹ تو اسی پیڑ سے بنا ہوا ہے جہاں سے غائب ہوا تھا، میں نے تلاش کیا تو ملا نہیں، اپنے آپ پھنس گیا۔ یہ کیا ہے؟ ہوتا ہے، تلاش کرتا ہے، سامان سے کرتا ہے، ایک گیہوں کا دانہ غائب نہیں، ایک چاول کا دانہ غائب نہیں، ایک ذرہ غائب نہیں۔ جو چیز پیسے لگی ہوئی ہے، ایک چیز بھی اس میں سے غائب نہیں ہوئی۔ مارے خوشی کے وہ چل گیا، مارے خوشی کے اچل گیا، اور مارے خوشی کے ان کی تمام سے الٹے جملے نکل گئے۔ اللہم انت حسبی وانا ربک، اللہم انت حسبی وانا ربک، اے اللہ
تیری قدرت کو، میں نے ڈھونڈا تو اونٹ نہیں ملا، میں نے چل گیا اونٹ نہیں ملا، اور اچانک آ گیا، مان گیا تیری قدرت کو، مان گیا تیری طاقت کو، مان گیا تیرے کمال کو، باقی تو میرا بندہ ہے میں تیرا خدا۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ واقعی تو میرا بندہ ہے کہنا یہی چاہ رہا تھا اللہ واقعی تو میرا رب ہے میرا بندہ، لیکن مارے اللہ میں نے لیے ڈھونڈا اونٹ نہیں ملا اور آگے لیتا پورا اور واقعی تیری قدرت کیا، واقعی تو میرا بندہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ مسکراتا ہے، اللہ جانتا ہے پہلے نبی پر نہیں آسمان چل رہا ہے لیکن اس کے بعد بہرے کھڑے اٹھ تاکہ تو اے بس نا لوگوں سے کہتا تھا میں تمہارا رب ہوں، اس نے تو اللہ ہی کو کہہ دیا کہ میں تیرا رب ہوں۔ فرعون نے کبھی اللہ کو اپنا بندہ نہیں کہا، اس نے اللہ ہی کو اپنا بندہ کہہ دیا، لیکن اللہ اس سے کچھ نہیں کہہ رہا ہے، خوش ہے، مسکرا رہا ہے، معاف کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں نیت اچھی ہے، یہ دل سے نہیں کہہ رہا ہے، یہ جانتا ہے، یہ کہنا یہی چاہتا ہے کہ واقعی تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ، لیکن اس کے منہ سے الٹے جملے خوشی میں نکل گئے۔ دل جانتے ہو یہ ہے نیت، یہ ہے نیت، نیت کو صاف رکھو، نیت کو اگر اس لیے آئے ہو کہ ہم قرآن حدیث سنیں تو کامیاب، اس لیے آئے ہو کہ مولانا جرجیز کی زبان سے ایک غلطی نکل جائے ہم پکڑ لیں اور کل چائے کی ہوٹل میں خوب بدنام کریں، دیکھو یہ بول گیا یہ بول گیا، ہم قابل ہو گئے مولوی جرجیز کا۔ غلطیاں سب سے ہو سکتی ہے انسان میں، میرے بھائیوں تفکر کرو، عبادت کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرو، ہم سب یہاں عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، عبادت کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرو، عبادت کی جو نیت ہے اس کی نیتیں اچھی جب سے ہوتے ہیں بہار میں بہت تجربہ ہو گیا، ایک آدمی 10 روپے چندہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں برکت دے، دوسرا اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں برکت دے، کسی نے 1000 کا نوٹ دے دیا، کتنا بڑا نوٹ کتنا پانا اصل دو ہونا چاہیے، ایسا لگتا ہے کہ جس نے 1000 کا نوٹ دیا وہ جنت میں فردوس کا 1000 بن گیا بیچارہ، 10 روپے والا سوچتا تھا وہ تو غریب تھا، میں کیا کروں، میرے نیتوں پہ نعرہ ہی نہیں لگا، نیت نیت اگر 10 روپے والا یہ چاہتا تھا کہ اس مدرسے کے تعاون میں بچوں کے یتیم و غریب بچوں کے پڑھنے میں میرا بھی تعاون چلا جائے اور اللہ کے یہاں میرا بھی نام لکھ لیا جائے، اور 1000 روپے دینے والے کی نیت یہ ہے کہ لوگوں میں جلسے ہوگی، اس نے جلسے میں 1000 دیے 5000 دیے، تو رب کعبہ کی قسم اس 10 روپے والے کا صدقہ اور خیرات زکات قبول ہو گیا اور اللہ نے اس کے نیکی کو نامہ اعمال میں درج کر لیا۔ 1000 روپے والے تیری نیکی تیرے منہ پہ مار دی گئی، 1000 روپیہ بھی گیا، ثواب بھی تجھے نہیں ملا، اس لیے کہ یہ دکھاوا اللہ کو پسند نہیں ہے، ریا اور نمود اللہ کو پسند نہیں ہے۔ نیتیں اچھی کرو، عبادت کے اندر نیت اچھی ہونی چاہیے۔ اچھا نیت کے اوپر 2-3 مثالیں دے دیں، اب تھوڑا سا آئیے ایک اور چیز بتا دوں، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اندر ایک واقعہ نقل کیا، بڑا پیارا واقعہ سنا رہا ہوں۔ ایک حضرت علی میں اور ایک یہودی میں یہ طے ہو گیا کہ جنگ کرنے سے تو مجھے مار دے یا میں تجھے مار دوں، دونوں آپس میں لڑنے لگے، جہاد پائیے۔ حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے یہودی مجھے تیری شرط منظور ہے، چل ہم تم دونوں اکیلے لڑیں گے، تو مجھے مار دے یا میں تجھے مار دوں۔ جنگ ہونے لگی، علی کی تلوار یہودی کی تلوار سے ٹکراتی، یہودی کی تلوار علی کی تلوار سے ٹکراتی، کبھی یہودی ہاتھی کبھی علی ہاتھی، لڑتے لڑتے دونوں پسینہ پسینہ ہو گئے، تھک کر چور ہو گئے، لڑتے لڑتے دونوں تک کر چور ہو گئے، اور پھر دونوں کی تلواریں آپس میں ٹکرائی اور دونوں کی تلواریں زمین کے اوپر
گر گئی. نقشہ دیکھیے, اب علی تلوار اٹھانا چاہتے تو یہودی اس پر اپنا پیر رکھ لیتا اور علی کو لات اور بھوسوں سے دھکا دیتا اور علی کو تلوار نہیں اٹھانے دیتا. جب یہودی تلوار اٹھاتا تو علی بھاگ کر اس پر پیر رکھ لیتے, لاتوں سے مار کر اس یہودی کو تلوار نہیں اٹھانے دیتے. علی تلوار اٹھانے میں کامیاب نہیں, یہودی بھی تلوار اٹھانے میں کامیاب نہیں ہو رہا ہے, تو دونوں لاتم پھوسم چلنے لگا. دونوں ہی میں گھستے مکے چلنے لگے اور لڑتے لڑتے کبھی علی نیچے, کبھی علی اوپر, کبھی یہودی اوپر, کبھی یہودی نیچے. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ تمام چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے حضرت علی اس یہودی کے اوپر حاوی ہو گئے اور پوری طریقے سے اس یہودی کو جکڑ لیا, اس کے سینے پر بیٹھ گئے اور دونوں ہاتھ سے گلا دبا دیا. اب دبانے لگے. اب یہودی نے سوچا کیا کروں, اب تو گیا کام سے, اب تو افضل گرو اجمل کا ساتھ ہو گئی, پھانسی پہ گئی. اب اس کا دماغ کام کر گیا, اس نے سوچا کہ اپنے منہ میں ہم تھوک جمع کرائیں ایسے, اور تھوکے حضرت علی کے منہ پر. جب تھوکیں گے تو حضرت علی ایک دم ہاتھ ہٹا کے اپنا منہ صاف کریں گے, جیسے ہاتھ ہٹائیں گے میں نکل کے بھاگ جاؤں. اس نے سوچا تو یہی جو کر کے تھوکا, حضرت علی کے چہرے, حضرت علی کے چہرے پر تھوکایا تو حضرت علی کو اور غصہ ہوتا نہیں کہ ہم لوگ اسے منہ کے مار رہے ہیں, اچانک میری ماں کو کوئی گالی وہ سب پیر سینٹر میں پڑے, کہیں پڑے کچھ نہیں غصہ ہو رہا, کیوں مال اور غصہ آ گیا. حضرت علی کے چہرے پہ تھوکا تو حضرت علی نے ہاتھ سے صاف کیا نہیں, اور غصہ آیا. اب تک سنا ہوتا تھوک رہا, لیکن ایک دم چھوڑ دیا. یہودی چلتے سے نکلا, علی آپ کا شکریہ, بیوی بچے سے ٹھیک ہو جاتے, بیوی بیوہ ہو جاتا, بہت شکریہ آپ کا. ایک سوال کا جواب تب نہیں جواب کہا ہے علی, ہمارے اور تمہارے درمیان تو یہ طے ہوا تھا کہ تم مجھے مار دو یا مجھے مار دو. یہ الگ بات ہے کہ میں کمزور نہیں پڑا, لیکن یہ بھی صحیح بات ہے کہ بہت توجہ کے بعد علی آپ نے میرا گلا دبایا اور دبا ہی رہے تھے, لیکن جب میں نے آپ کے چہرے پر تھوکا تو میں نے دیکھا کہ آپ کو اور غصہ, آپ کی طاقت کا گنا بڑھ گئی, میں سمجھا تو گیا. لیکن جب آپ کو اور غصہ آیا تو اس غصے میں تو مار ہی ڈالنا چاہیے, لیکن جب اور غصہ پڑا تو میں نے دیکھا اس غصے میں تم نے مجھے چھوڑ دیا. جب کم غصہ تھا تو مار رہے تھے, جب اور غصہ آیا تو غصے میں تم نے مجھے چھوڑ دیا. آپ وجہ کیا ہے؟ حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے یہودی میری تجھ سے کوئی ذاتی رنجش نہیں ہے, جب میں تجھ سے لڑ رہا تھا تو اللہ کے لیے لڑ رہا تھا, جب میں تیرے اوپر تلوار چلا رہا تھا تو اللہ کے لیے چلا رہا تھا, جب میں تیرے سینے پہ سوار ہوا تو اللہ کے لیے سوار ہوا, جب میں تیرا گلا دبا رہا تھا تو وہ اللہ کی رضامندی اور اس کی خوشنودی کے لیے گلا دبا رہا تھا اور مار رہا تھا. لیکن جب تو نے میرے چہرے پر تھوکا تو میرے غصے میں اور اضافہ ہو گیا, مجھے اور زیادہ مزید غصہ آ گیا اور اس میں میری طاقت اور زیادہ بڑھ گئی. اگر اس زیادہ غصے میں تو مارا جاتا, اس مزید غصے میں اگر تو قتل کیا جاتا تو یہ اللہ کے لیے قتل نہ ہوتا, یہ میرا ذاتی انتقام ہوتا, یہ میرے ذاتی غصے کی لڑائی ہوتی, اور یہ لڑائی اللہ کی رضامندی کے لیے نہیں بلکہ علی کے ذاتی غصے کی لڑائی ہوتی. اور ذاتی یاد پر تو میں بدلہ لیتا ہی نہیں, میرا اس سے کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے, جاؤ میں ذاتی طور پر تجھے معاف کر رہا ہوں, کیونکہ جب مار رہا تھا تو اللہ کے لیے, جب مجھے اور غصہ آیا تو یہ مزید غصہ میرا ذاتی غصہ تھا, اگر اس غصے میں مارا جاتا تو یہ علی کے غصے میں مارا جاتا, اللہ کے لیے میں تو تجھے اللہ کے لیے مار رہا تھا, ذاتی تو بدلہ لینا ہی نہیں چاہتا, جاؤ میں نے تجھے معاف کر دیا, تو نے میرے چہرے پر تھوکا اور مجھے غصہ آیا, میں نے تجھے معاف کر دیا, جا میں ذاتی بدلہ نہیں لیتا. میرے بھائیوں یہ نیت لگ رہا ہے, یہ عبادت ہے, جہاد کر رہا عبادت ہے, اس کا
छोटा भाई रोते हुए आया, भाई आज भला मैंने तेरी माँ की गारंटी, तेरी माँ ये तो तेरी माँ है, मौला का जलील है, तूने मेरे भाई को माँ की गारंटी दिया, मौला का जलील है, उस माँ बहन बेटे तीनों की गारंटी है। ये दादी की माँ है, मेरे भाई ने सोचो तो सही, हम कहाँ से पहुँचने के अंदर है, उसकी गर्दन पर सवार है, उसको मारना चाह रहे हैं, अल्लाह के लिए जिहाद कर रहे हैं, लेकिन चेहरे पे वो ढूंढता है, उसमें बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उस मजीद गुस्से में उसको छोड़ रहे हैं, जबकि मजीद गुस्से में कोई उसको छोड़ता नहीं है। गुस्से में तो नस्लों की नस्लें तबाह हो जाती है, गाँव के गाँव जला दिए जाते हैं। देखा नहीं वो सारे हादसे और सारे वाक़यात मेरे आदमपुर और मुजफ्फरनगर गुजरात देख लीजिए, जब मजीद गुस्सा आता है कुछ नहीं देखता कि वो पेट बच्चा है, वो औरत के 7 महीने का हमल है, नहीं गुस्सा आ रहा है तो पेट निकाला जा रहा है, 7 महीने का बच्चा भी निकाला जा रहा है, उस बच्चे को मेरी बीवी होना जा रहा है, कहीं बाकी जगह है उस जिंदा बच्चे पर भी आशा ली जा रही है, उसको भी घर में आदेश किया जा रहा है। जब गुस्सा आता है तो उसमें मेरे भाई की गाड़ी लग जाती है, लेकिन हजरत अली को गुस्सा आ रहा है। चलो बैठ दीजिए लोड करना এখন বাড়ি যাবে চলো বাইরে দিয়ে রাস্তা লাগবে সিস্টেম স্টার্ট হয়ে যাবে।